سارا سبزواری جو کل تک ایک با اختیار اور باوقار سیاسی شخصیت کی بیوی تھیں، آج اپنے عالیشان مینشن کے ڈرائنگ روم میں تنہا بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر وہی رعونت باقی تھی، مگر آنکھوں میں ایک ایسی اداسی اتر آئی تھی جو لفظوں میں بیان کرنا پیچیدہ تھا۔ شوہر جو کبھی ایوان اقتدار کا ستون تھا، اب ایک گوشے میں بستر پر بے جان پڑا تھا۔ زندگی اور موت کے بیچ معلق بیٹی ایک بھرپور حوصلے کے ساتھ باپ کی کرسی پر براجمان ہو چکی تھی، اور بیٹا وہ اپنی ماں کی ہر نصیحت کو روند کر کہیں انجان راستے پر نکل گیا تھا، جیسے رشتوں کی زنجیر توڑ کر آزادی کی تلاش میں گم ہو چکا ہو۔ سارا نے سامنے پڑے فانوس کو دیکھا جو ہلکی روشنی کے ساتھ جھوم رہا تھا، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ اسے دھکا دے رہے ہوں۔ اچانک ان کے دل میں ایک لہر سی اٹھی، بے چینی، گھبراہٹ اور ایک انکہی آہٹ۔ ان کی طبیعت بوجھل ہوئی، ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دیواروں کے پیچھے کوئی چھپا ہو، یا شاید ان کے ماضی کا کوئی سایہ واپس لوٹ آیا ہو۔ انہوں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لان میں ایک سایہ لمحے بھر کو دکھائی دیا۔ سارا کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ سایہ جانا پہچانا سا تھا، مگر حقیقت یا وہم؟ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ وہ پل بھر کے لیے گھبرا کر پیچھے ہوئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دو گہری آنکھیں ان کے وجود پر مقناطیس کی طرح جمی ہیں۔ ڈرائنگ روم میں یکدم گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ باہر ہال میں آ گئیں۔ وال کلاک رات کے 9 بجا رہی تھی اور اس وقت قصر بیگ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ قصر بیگ جو کبھی روشنیوں اور کہکہوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں محفلیں دیر رات تک سجا کرتی تھیں، اب ارد گرد نظر گھما کر دیکھو تو یوں لگتا تھا کہ یہ گھر نہیں، سانس لیتی کوئی قبر ہو۔ نہ جانے کیوں مگر ان کی چھٹی حس بار بار انہیں کوئی پیغام دینا چاہ رہی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ تھا جو ان کا دل آج اس قدر بے چین ہو رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ ریم کا نمبر ڈائل کیا۔ جب بیرونی دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا، خاموش کمرہ یکدم بول پڑا تھا۔ رات کی سیاہی کمرے کی دیواروں سے لپٹی ہوئی تھی، در و دیوار پر خاموشی کا راج تھا، مگر اس خاموشی میں ایک ایسا شور چھپا تھا جو صرف دل کی دھڑکنیں سن سکتی تھیں۔ وہ ذوالکفل اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا، اس کے سامنے میز پر وہ سرخ فائل رکھی تھی، جس میں اس ہولناک قتل کا راز دفن تھا، وہ قتل جس نے پورے شہر کو دہلا دیا تھا۔ آج برسوں کی محنت کے بعد قاتل کا نام اس کے ہاتھ لگنے والا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نگاہیں فائل پر جمی ہوئی تھی مگر پلکیں جھپکنے سے انکاری تھیں۔ دل میں ایک انجانا سا خوف رینگ رہا تھا، ایسا خوف جو کسی غیر سے نہیں، اپنے سے جڑا ہو، وہ اپنا جو اس کی خوشیوں کا مرکز تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی چہرہ ابھر رہا تھا، جانان کا چہرہ، وہ چہرہ جو کبھی محبت کی تصویر تھا، آج شک کی دھند میں لپٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک شک تھا، اگر سچ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ذوالکفل نے گہری سانس لی، اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، فائل کے کونے کو تھاما، مگر جیسے ہی کھولنے کی کوشش کی اس کا ہاتھ رک گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فائل کھلتے ہی اس کی زندگی کا بند دروازہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ کمرے میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک اس کی گھبراہٹ کو اور بڑھا رہی تھی۔ اچانک باہر آندھی کا ایک جھونکا آیا، کھڑکی کا پردہ زور سے پھڑ پھڑایا اور یوں لگا جیسے کمرہ چیخ اٹھا ہو۔ ذوالکفل نے سر جھکا کر آنکھیں موند لیں، لبوں پر بس ایک جملہ مچل رہا تھا، یا اللہ، سچ وہ نہ ہو جس کا میں گمان کر بیٹھا ہوں۔ صحن میں رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، آسمان پر چاند نیم روشن تھا اور تیز ٹھنڈی ہوا کی گھٹائیں قرب و جوار میں بلند شور برپا کر رہی تھیں، جیسے ایک دم ہی ویرانے میں طوفان آ گیا ہو۔ عرفات صحن کے کنارے کھڑا گمسم آسمان کو تک رہا تھا۔ اندرونی کشمکش اتنی شدید تھی کہ باہر کی تمام آوازیں بے معنی ہو گئی تھیں۔ ذہن ہر یاد، ہر بات سے خالی ہو گیا۔ وہ خالی نگاہوں سے آسمان کو تک رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ لینا تھی، اس کی آہٹ سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اس نے ہلکی سی گردن ترچھی کر کے بائیں جانب دیکھا، اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ جب وہ یہاں آیا تھا تو اسے چائے بالکل بھی پسند نہیں تھی، مگر اب وہ دن کے 6 سے 7 کپ آرام سے پی لیا کرتا تھا۔ میں تمہارے ہاتھ کی چائے بہت یاد کروں گا،
منڈیر پر چائے کے کپ رکھتے ہوئے لینا کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے رکے تھے۔ وہ یاسیت سے مسکرائی۔ چلو، کچھ تو تھا اس کے متعلق جو عرفات کو لینا کی یاد دلاتا۔ یہ تمہاری آخری رات ہے یہاں، کل تم یہاں سے چلا جائے گا، وہ دھیرے سے نیچے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ جواباً کچھ کہہ نہ سکا۔ ہمیشہ کی طرح وہ خاموشی ایک بار پھر ان کے درمیان حائل ہو گئی تھی، جس نے دونوں کو ایک عجیب سے احساس میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا تم ایک لمحہ مجھے دے سکتا ہے، صرف اپنا سچ سنانے کے لیے؟ لینا کا حلق بھر آیا۔ وہ بمشکل بول رہی تھی۔ سچ؟ وہ پل بھر کے لیے رکا، نظریں آسمان پر ہنوز جمی تھی۔ سچ تو یہی ہے کہ دل وہیں رہ گیا جہاں سے میں آیا ہوں، تمہارے سامنے بس جسم ہے، روح آج بھی اسی کے پاس ہے۔ ایک آہ تھی جو لبوں سے نہیں نکلی، مگر دل نے سنی اور شور عرش تک سنائی دیا۔ تمہارے ہوٹل نے پناہ دی، تم نے مسکراہٹیں دیں، لیکن جو دل ایک بار ٹوٹ جائے وہ دوبارہ جڑتا نہیں، بس دھڑکتا ہے، وہ بھی بمشکل۔ لینا بے ساختہ ہی مسکرائی، مگر آنکھیں دل کا حال صاف بیان کر رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں تم آج بھی اسی کا ہے، میں نے کبھی اس سے مقابلہ نہیں کیا۔ دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی، تمہاری خاموشی کو محسوس کیا ہے۔ تم نے کہا نہیں، مگر میں نے تمہارے درد کو سنا ہے لینا، مگر میرے اندر جو ٹوٹا ہے اسے تم جوڑ نہیں سکتی۔ وہ سر جھکا کر اپنی بے بسی پر ہنسا۔ تم نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں سنبھلنا چاہتا ہی نہیں، میں جانان سے موو آن نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ عرفات نے نظریں موڑ کر اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لمحے کچھ تھا جو لینا گورکھلی کے اندر چھن سے ٹوٹا تھا، مگر وہ خشک نگاہوں سے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ اس کے پیروں سے جان نکل رہی تھی، لیکن وہ ایک بار بھی نہیں لڑکھڑائی۔ اس کے رگوں میں گورکھلی کا خون تھا، ایسے کیسے گھٹنے ٹیک دیتی؟ وہ وجود پر زخم لیے اپنے پورے قد کے ساتھ چٹان کی مانند عرفات کے سامنے کھڑی رہی۔ کاش میں تمہیں وہ دے پاتا جو تم نے مانگا ہی نہیں۔ محبت مانگی کب جاتی ہے عرفات؟ جو مانگ کر لی جائے وہ بھیک ہوتی ہے، محبت نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ تیز ہواؤں کا زور ٹوٹ گیا، چاروں جانب عجیب سا سکون پھیل گیا تھا۔ عرفات بنا پلکیں جھپکائے لینا کو دیکھتا گیا۔ اس لمحے عرفات کے دل میں اس کی عزت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ لینا نے اس کی طرح محبت کی بھیک نہیں مانگی تھی، اس نے خود کو محبت سے ایک درجہ اوپر رکھا تھا۔ عرفات نے نظریں نیچے کر لیں۔ ایک خاموشی تھی جو دونوں کے بیچ گونج رہی تھی، جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہوں اور صرف احساس باقی رہ گیا ہو۔ ہوا میں نمی گھل گئی۔ لینا نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر چائے کا ایک کپ عرفات کی طرف بڑھایا۔ پیو، یہ آخری کپ ہے میرے ہاتھ سے۔ عرفات نے کپ تھاما، مگر نظر اب بھی نیچے تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے لب ہلائے، آواز میں ایک مانوس تھکن تھی۔ شاید اگلی زندگی میں، اگر دوبارہ ملے تو سب کچھ نئے سرے سے ہو۔ لینا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اگلی زندگی میں تم پہلے سے ٹوٹے ہوئے نہ آنا، میں مکمل تمہیں چاہوں گی، ادھورا نہیں۔ عرفات کا ہاتھ کپ تھامے کانپنے لگا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور نظریں چرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند اب بادلوں میں چھپ چکا تھا، جیسے وہ بھی ان دونوں کی خاموشی کا احترام کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد عرفات نے کپ نیچے رکھا، ایک آخری نظر لینا پر ڈالی اور پلٹ گیا۔ لینا وہیں منڈیر پر کھڑی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، مگر دل میں ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ہوا ایک بار پھر چلنے لگی اور خاموش چھت کی اس خالی منڈیر پر چائے کے 2 خالی کپ رہ گئے، اور کچھ کہیں انکہی باتیں جو اس رات کے سناٹے میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئیں۔ ایک ایسی کتاب جس کے آخر کے تمام پنے کورے رہ گئے۔ ذوالکفل کی گرفت فائل پر سخت ہوئی۔ اس فائل میں ان لوگوں کے نام تھے جنہوں نے پچھلے 2 سالوں میں وہ سیاہ ہوڈیز خریدی تھی جو قتل کی رات ڈاور کے قاتل نے پہنی تھی۔ معلوم کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ وہ ہوڈیز مشہور سنگر فیضان سعید کے برانڈ کی تھیں۔ وقت ایک لمحے کو ٹھٹھا گیا۔ کمرے کی خاموشی ایک دبے ہوئے طوفان کی مانند اس کے اعصاب پر سوار تھی۔ باہر آندھی کا شور اب گویا اس کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو چکا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، پلکیں جھپکیں اور پھر ہمت مجتمع کر کے اس نے آہستہ سے پہلا ورق پلٹا۔ ناموں کی ایک لمبی فہرست تھی۔ وہ ایک ایک کر کے ان ناموں کو پڑھنے لگا۔ دل بے چینی سے کبھی لرز رہا تھا تو کبھی ساکت ہو رہا تھا، اور پھر ایک نام پر ذوالکفل کی ساری دنیا خاموش ہو گئی۔
اس نے ماؤپ سے انداز میں فائل کو نزدیک کر کے گنگ نگاہوں سے اس نام کو پڑھا، اور پھر اسے یوں لگا جسے کسی نے اس کے کانوں کے پاس دھماکہ کر دیا ہو۔ ایک جھٹکا، ایک لرزہ، ایک قہر۔ ذوالکفل نے بے اختیار پیچھے ہو کر اپنا سر پکڑ لیا۔ آنکھیں پتھر کی طرح سخت ہو گئیں، سانس رک گیا۔ صفحے کے بیچوں بیچ ایک نام چمک رہا تھا، سرخ روشنائی میں گویا خون سے لکھا گیا ہو، عرفات بیگ۔ ذوالکفل نے بے آواز اس نام کو پڑھا، ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ ٹکڑوں اور کرچیوں میں بکھری یہ کہانی اب مکمل شکل میں سامنے آنے لگی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے فائل بند کر دی، ذہن سائیں سائیں ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ جانان کے علم میں تھا، یا وہ بھی میرے ہی جیسے دھوکے میں تھی؟ یہ سوال اب قیامت بن کر اس کے ذہن پر گونج رہا تھا۔ عین اس لمحے بجلی کڑکی، ایسی کڑک کہ کمرہ ایک لمحے کو روشنی سے چمک اٹھا تھا اور پھر گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ ذوالکفل کی آنکھوں میں اب روشنی باقی نہ تھی، صرف سچائی کی ایک بھیانک چمک رہ گئی تھی جو اسے جلا رہی تھی۔ واقعی کچھ انکشافات روشنی نہیں لاتے، بلکہ وہ اندھیرے کا ایسا در کھولتے ہیں جس سے واپس آنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ذوالکفل بھائی کہاں رہ گئے ہیں؟ بھابھی اور بی بی جی آپ کا انتظار کر رہی ہیں کھانے پر۔ دروازے کی دوسری جانب سے بیلا کی آواز ابھری۔ وہ کچھ دیر گنگ نگاہوں سے بند دروازے کو گھورتا رہا۔ بیلا نے جواب نہ پا کر دروازے پر ایک بار پھر سے دستک دی۔ ذوالکفل نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا، جیسے خود پر سے اس انکشاف کا اثر زائل کر رہا ہو۔ تم جاؤ، میں بس 10 منٹ میں آتا ہوں، اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے جواب دیا، اور اگلے ہی پل دوسری جانب سناٹا چھا گیا۔ تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے ہم سو کر چلے۔ کراچی کے آسمان پر آج سورج کی کرنوں کا غلبہ تھا۔ 400 مدھم سی دھند تھی اور اس دھند میں ہوٹل کی چھت غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صحن میں موجود چارپائی پر عرفات کا سامان رکھا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ شاہ زمان، لینا اور وسیم، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس نے پلٹ کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ شاہ زمان، لینا اور وسیم، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے آج وقت سے پہلے ہی ہوٹل چلے گئے تھے۔ یہ رشتے سگے نہیں تھے، مگر تھوڑے سے وقت میں اپنوں سے بڑھ کر لگنے لگے تھے۔ اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری، پرسکون مگر غمگین مسکراہٹ۔ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اس نے چاروں جانب پھر سے دیکھا۔ اس جگہ نے اسے جینے کی وجہ، آگے بڑھنے کا مقصد اور اس کی زندگی کو جھیلنے کا حوصلہ دیا تھا۔ ہاسٹل جانے کے بعد اسے یہ سب بہت یاد آنے والا تھا۔ اس نے ناک سکیڑ کر آنکھوں کو نم ہونے سے روکا، مگر آنسو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اس نے انگلی کی پوروں سے آنکھ کا بھیگا کنارہ خشک کیا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ولیمے کی تاریخ آگے بڑھا دیتے ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے، بینش نے نیوز چینل دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اسکرین پر مسلسل سرحد پر گولہ باری، کشیدگی میں اضافہ کی سرخ پٹی دوڑ رہی تھی۔ بعض دفعہ آنکھوں سے جو نظر آتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا امی۔ ویسے بھی بھارتی میڈیا رائے کا پہاڑ بنانے میں سب سے آگے ہے۔ کہتے ہیں کراچی کو بھارتی میزائل نے تباہ کر دیا۔ اب ان کم عقلوں کو کون بتائے کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اگر اس کے ایک علاقے میں دھماکہ ہو تو دوسرے علاقے تک آواز بھی نہیں جائے گی۔ ذوالکفل پولیس یونیفارم میں ہمیشہ کی طرح شاندار اور وجیح نظر آ رہا تھا۔ کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے رسان سے کہا، جی ذوالکفل بھائی، کل ہی بھارت نے ملیر کینٹ میں ڈرون حملے کیے ہیں، مگر وہ تو شکر ہو پاکستان کی آرمی کا ان کے تمام ڈرون مار گرائے۔ بیلا کچن میں کھڑی پراٹھا سیک رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ عجیب سے انداز میں سر جھٹک کر مسکرایا۔ اس کی باتیں سن کر بینش کے ماتھے پر پھیلی شکنیں سمٹ گئیں۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انہوں نے ٹی وی کی آواز مدھم کرتے ہوئے سوال کیا۔ آج کی تاریخ میں بھارت فل فلیج وار افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاک آرمی نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ ہم نیوکلیئر پاور ہیں، بے شک تعداد میں کم ہیں مگر جذبے اور ایمان میں زیادہ ہیں۔ ہمارے ملک کے محض جوان نہیں بلکہ عام عوام بھی سر پر کفن باندھ کر لڑے گی۔ ہم مسلمان ہیں، جنگ میں مریں تو شہید ورنہ غازی کہلائیں گے۔ جانان کسی کام سے نیچے آئی تھی، ان کی گفتگو سن کر زینے کے پاس ہی رک گئی۔ آپ بے فکر ہو کر ولیمے کی تیاریاں کریں۔ ذوالکفل نے دھیرے سے بینش کے رخسار کو چھوا تو جواباً وہ مسکرائیں، مگر ذوالکفل، مجھے پھر بھی مناسب نہیں لگ رہا۔ فی الحال ولیمے کی تقریب کو رہنے دیتے ہیں، جب مکمل امن ہو جائے گا تب خوشیاں منا لیں گے۔ کیوں جانان، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں نا؟
انہوں نے خاموشی سے اسے سب کی باتیں سنتے دیکھ کر استفسار کیا تھا۔ جی پھپھو، جیسا ٹھیک لگے۔ وہ کافی چپ چپ سے نظر آ رہی تھی، چہرے کا رنگ مان پڑ گیا تھا۔ ویسے ذوالکفل بھائی، آج تو اتوار ہے اور اتوار کا دن تو آپ گھر پر گزارتے ہیں نا؟ بیلا نے ناشتہ ٹیبل پر لگاتے ہوئے پوچھا تو بینیش نے پہلی بار غور کیا کہ وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس ہے۔ آج ایک بہت بڑا کام سر انجام دینا ہے بیلا، اس لیے جا رہا ہوں۔ اس نے ہولسٹر میں موجود بندوق پر غیر دانستہ طور پر ہاتھ رکھا تھا۔ کون سا کام ذوالکفل بھائی؟ ذوالکفل اور جانان نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا اور اس لمحے میں کچھ تھا جس نے ذوالکفل کی چھٹی حس کو زور سے جھنجھوڑا تھا۔ ایک لمحے کی بھی توقف کیے بغیر ذوالکفل اس کی جانب بڑھا تھا، مگر تب تک جانان بے جان سی ہو کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ دوستوں، دیکھا تماشا یاں کا بس، تم رہو، اب ہم تو اپنے گھر چلے۔ رات کے سناٹے میں علی جبران کا وسیع ویران کمرہ ایک گہرا اضطراب بکھیر رہا تھا۔ دیواروں سے لپٹی خاموشی ایک انکہے واقعے کی گواہی دے رہی تھی، جیسے ہر اینٹ نے درد کو چپ چاپ سہا ہو اور ہر سایہ کوئی بھولا ہوا ماتم دہرا رہا ہو۔ ایسے میں علی جبران ہمیشہ کی طرح کرسی پر سر جھکائے بیٹھے تھے، ہاتھ میں داور کی تصویر تھی۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا جب اس کے جانے کے بعد وہ یاد نہیں آیا تھا۔ انسان جاتے جاتے اپنی یادیں ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ یادیں کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ روح کی زنجیریں ہیں جو سانس کے آخری لمحے تک باندھے رکھتی ہیں۔ وہ معمول کی طرح اس کی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے جب دروازے کی چڑچڑاہٹ نے ان کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ تاریک زمین پر کوریڈور سے آتی روشنی نے نسوانی سایہ بکھیر دیا۔ کمرے کے سناٹے میں ڈوبی فضا کو ان کے قدموں کی چاپ نے پانی میں ابھرتے ارتعاش کی مانند لرزا دیا تھا۔ وہ چند فاصلے پر رک گئیں۔ سامنے موجود کھڑکی کے شیشے میں ان کی دھندلی سی تصویر نظر آ رہی تھی۔ 28 برس، 28 طویل برس گزر گئے نیلو۔ ہر دن، ہر رات میں نے تمہارے ساتھ گزارے مگر کبھی سکون نہ پایا۔ شاید ہمارا رشتہ کبھی رشتہ تھا ہی نہیں، بس حالات کی زبردستی تھی۔ علی جبران نے تھکان زدہ لہجے میں کہا۔ ویرانی اندر تک گھلتی محسوس ہوئی۔ میں نے بھی جتنا وقت تمہارے ساتھ گزارا اذیت ہی کاٹی علی۔ نیلوفر نے آگے بڑھ کر علی جبران کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ پھر اتنا عرصہ میرے ساتھ کیوں رہی؟ تم اگر منہ سے ایک دفعہ کہہ دیتی تو خوشی خوشی تمہیں آزاد کر دیتا۔ تم خود تو اذیت میں رہی اور مجھے بھی خوار کیا۔ میں تو تمہاری محبت کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن تم نیلو۔ لمحے بھر کے لیے وہ تذبذب کا شکار ہوئے۔ تم تو مجبور نہیں تھی، تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ میں انہوں نے نظریں چرا کر زاویہ موڑ لیا۔ علی جبران درست کہہ رہے تھے، وہ تو مجبور نہیں تھی۔ پھر اتنے سال کس چیز نے انہیں اس گھر میں روک کر رکھا تھا؟ یکدم ہی ان کی نظر دیوار پر ٹکے داور کی تصویر پر ٹھہر گئی۔ بعض دفعہ دو لوگ ایک منزل کی جانب ساتھ کوچ کرتے ہیں، مگر ساتھی ہونے کے باوجود دونوں کے دل یکجا نہیں ہو پاتے۔ ظاہری رفاقت تو ہوتی ہے مگر باطنی ہم آہنگی کا فقدان رہتا ہے۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گئیں۔ 28 سال مجھے داور کی موجودگی نے روک کر رکھا یہاں علی۔ وہ نہ ہوتا تو شاید یہ رشتہ بہت پہلی پائے تکمیل تک پہنچ جاتا۔ علی جبران کے ہونٹوں پر تنزیہ سے مسکراہٹ ابھر گئی۔ داور چلا گیا، میرا سب کچھ چھن گیا اور اب میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ نیلوفر کرب سے بولی۔ اب صرف ایک فیصلہ باقی ہے، میں تم سے طلاق چاہتی ہوں علی۔ نہ بدلے کی نیت ہے نہ غصہ، بس اب اور نہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے فوراً دروازے کی جانب پلٹیں اور آہستہ قدموں سے کمرے سے نکل گئیں۔ علی جبران کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ تمہاری وجہ سے مجھ سے میرا بیٹا چھن گیا نیلو، میں تو کیا میرا خدا بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انہوں نے داور کی تصویر کو زور سے سینے میں بھینچتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ شمع کے مانند ہم اس بزم میں چشمے نم آئے تھے، دامن تر چلے۔ لینا بے دلی سے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی آنے والے گاہکوں کا بل تیار کر رہی تھی۔ چہرے کی رنگت متغیر تھی، آنکھیں سوج کر پہلے ہی لال ہو گئی تھیں۔ وہ چہرے پر نہ بھی آنے دیتی مگر شاہ زمان اور وسیم اس کی تکلیف سے پہلے ہی آشنا تھے۔ یہ کیسا بے نام رشتہ تھا جس کے بچھڑنے پر اس کا دل بے چین ہو رہا تھا؟ عرفات اور اس کے درمیان محبت سے زیادہ ہمیشہ کشیدگی رہی تھی۔ جب وہ ملا تھا تو برا لگتا تھا، پھر تغافل اور شکوے شکایتوں کا دور چلا، اور پھر یہ رنجشیں، خامیاں اور جذباتی فاصلے دھیرے دھیرے محبت، خلوص اور احساس میں بدلتی چلی گئیں۔ اس نے سوچ دیا تھا کہ جب وہ جائے گا تو وہ اس کی جھلک بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ تو اس کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتی تھی مگر اسے کیا معلوم تھا اس کی یہ دریا دلی اس کے دل کے تمام دھاگے ادھیڑ دے گی۔ یہ کیسی خودداری اور وقار تھا کہ وجود ایک آگ میں جل رہا تھا مگر لبوں پر شکوہ نہ شکایت تھی۔
وہ اپنے خیالوں میں الجھی کھوئی کھوئی سی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک فضا میں سائرن کی تیز کاٹ دار آواز گونجی، جسے کسی نے خاموش لمحوں میں کچھ چیر کر رکھ دیا ہو۔ لمحے بھر کو وقت تھم گیا، پھر یکایک ہوٹل کے اطراف ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے ہوٹل کو چاروں جانب سے گھیر لیا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار پر جھپٹنے کو تیار ہو۔ وہ ہڑبڑائی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، جسے سینے سے باہر نکل آئے گی۔ قدم خود بخود دروازے کی جانب بڑھے، آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگیں۔ وہ پہلے چونکی، پھر ٹھٹکی، اور اگلے منظر نے اسے جامد و ساکت کر دیا۔ ایک پولیس اہلکار عرفات کو گریبان سے گھسیٹ کر پولیس موبائل کے پاس لے جا رہا تھا۔ عرفات کی قمیض کا کالر پھٹ چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد، ہونٹوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ اور آنکھوں میں ایک سوال، ایک احتجاج، جیسے وہ کہہ رہا ہو میں بے قصور ہوں۔ وہ گھسیٹتے ہوئے اسے لے جا رہے تھے جیسے کسی قصوروار مجرم کو۔ عرفات لڑکھڑاتا، مزاحمت کرتا، پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا، مگر پولیس اہلکار کا ہاتھ مضبوط تھا، بے رحم تھا۔ ہر قدم پر عرفات کی بے بسی اور اس کی آنکھوں کی التجا گویا ہوا میں چیخ رہی تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے، وہ کچھ بول نہ سکی، آنکھیں نم ہو گئیں، ہونٹوں پر کپکپاہٹ آئی اور دل کی دھڑکنیں شور مچانے لگیں۔ ہوٹل کے دروازے سے جھانکتی وہ بے آواز چیخ بن چکی تھی، جو سنائی تو نہ دی، لیکن فضا میں درد کی لرزش پھیلا گئی۔ کچھ لمحے بعد موبائل کے دروازے بند ہوئے، سائرن دوبارہ چیخا، اور وہ لمحہ اپنے ساتھ سب کچھ لے گیا، یقین، امید، اور شاید محبت بھی۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے، کدھر چلے؟ قصر بیگ کی دیواروں پر وقت رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اندر گونجتی ٹک ٹک ماضی کی سانسوں جیسے محسوس ہو رہی تھی، تھکی، شکستہ، اور کہیں نہ کہیں بوجھل۔ آدھی رات کے بعد کا لمحہ تھا، جب دنیا سو چکی تھی اور ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ سارا بیگ اکیلی بیٹھی تھی، وہی شاہانہ ہال، وہی قدیم فرنیچر، وہی شعلہ سا جلتا آتشدان، لیکن آج سب کچھ اجنبی سا لگ رہا تھا، جیسے یہ عمارت بھی ان سے خفا ہو چکی ہو، جیسے زرمینہ، سہیل، ان کی اولاد، اور شاید وہ خود بھی۔ چہرے پر جھریوں کا ایک جال بچھ چکا تھا، وقت نے بڑے صبر سے ہر لمحہ کندہ کیا تھا۔ وہ جھریاں صرف بڑھاپے کی نشانیاں نہ تھیں، بلکہ ان سب فیصلوں کی گواہ تھیں جو انہوں نے صرف طاقت کے لیے کیے تھے، قاتلانہ چالاکی، سیاسی سازشیں، زبان سے زہر کی طرح نکلتے وعدے، اور وہ نظروں سے گرتے چہرے، سب ان جھریوں میں کہیں نہ کہیں دفن تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی، وہ انگلیوں سے اس تصویر کے کنارے کو سہلا رہی تھی، جیسے گزرے وقت کو تھام لینا چاہتے ہوں۔ وہ تصویر ایک لڑکی کی تھی، شاید وہ خود، یا شاید کوئی جسے انہوں نے کھو دیا تھا اپنی ہوس میں، اپنے خوابوں کی راکھ میں۔ آتشدان کی روشنی ان کے چہرے پر لرزتی تھی، جیسے وہ بھی ان کے دل کے اضطراب کو بیان کر رہی ہو۔ 50 برس ہو گئے، میں نے سب کچھ حاصل کیا، حکومت، خوف، عزت، یا جسے دنیا عزت کہتی ہے۔ اچانک وہ آہستہ سے بولی، مگر ان کی آواز میں کوئی طاقت نہ تھی، جیسے وہ صدیوں کے تھکے انسان کی سرگوشی ہو۔ وہ رکی، جیسے خود سے سوال کر رہی ہو، یا شاید کسی اندیکھے سامنے سے، لیکن اس سب میں نے کیا کھویا؟ انہوں نے آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ ان ہاتھوں پر کبھی ہیرے کی انگوٹھیاں چمکتی تھیں، آج وہ خالی لگ رہے تھے۔ نہیں، وہ واقعی خالی تھے۔ ان ہاتھوں نے سب چھینا، اور آج ان میں کچھ بھی نہیں، یہ بالکل خالی ہاتھ ہیں۔ خاموشی میں ایک عجیب سی آواز گونجی، یا شاید ان کے دل نے کہا۔ وہ زیر لب ایک شعر دہرانے لگیں، آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر لفظوں میں ایک گہرائی تھی۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے، کدھر چلے؟ یہ شعر ان کی زندگی کا خلاصہ تھا، وہ خود بھی تو یہی تھی، ایک مسافر جو جانتے ہی نہ تھی کہاں سے آئی تھی، اور اب اس سوال میں الجھی ہوئی تھی کہ آخر جا کہاں رہی ہیں۔ انہوں نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا، جیسے خدا سے سوال کر رہی ہوں، لیکن ان کی آنکھوں میں سوال کم اور تھکن زیادہ تھی، وہ تھکن جو صرف وہ جانتے ہیں جو سب کچھ پا کر بھی تنہا رہ جاتے ہیں، بالکل خالی ہاتھ۔ کلینک کی فضا میں دھیما سا سکوت چھایا ہوا تھا، سفید دیواریں، سینے پر اسٹیتھوسکوپ لٹکائے نرسیں، اور دروازے کے پیچھے نیم اندھیرے کمرے میں بیٹھی گائناکالوجسٹ، جو سب کچھ ذوالکفل کے لیے ایک دھندلا خواب بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف جانان کا بے جان چہرہ تھا، جو اچانک اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ وہ کلینک میں سختی سے اپنی مٹھیاں بند کیے بے چینی سے کرسی پر بیٹھا تھا، پیشانی پر پسینے کی لکیر تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے گواہی دے رہے تھے کہ رات اس نے ایک پل کو بھی آرام نہیں کیا، دل میں سینکڑوں اندیشے، الجھتے سوال، اور ایک بے نام سا خوف۔
دروازہ ہلکے سے چڑچڑاتا ہے، ڈاکٹر اندر آتی ہے، درمیانی عمر کی باوقار خاتون، چہرے پر نرمی مگر پیشہ ور سنجیدگی نمایاں۔ ذوالکفل فوراً کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کسی فیصلے کا منتظر ہو۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھا، پھر فائل کھولی اور ہلکی آواز میں کہا، ذوالکفل صاحب، آپ کی وائف جانان ٹھیک ہیں، وہ بے ہوشی، تھکن اور کمزوری کے باعث تھی، مگر وہ لمحے بھر کو رکی۔ ذوالکفل کی آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں جیسے جواب لفظوں سے پہلے آنکھوں سے کھینچ لینا چاہتا ہو۔ مبارک ہو، وہ پریگننٹ ہے۔ یہ جملہ گویا کمرے میں گونج گیا۔ ذوالکفل لمحے بھر کو ساکت ہو گیا جیسے کسی نے وقت کو تھام لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور پھر ایک دھیمی سی روشنی پھوٹی۔ کیا واقعی؟ اس نے پھسلتی ہوئی آواز میں پوچھا جیسے یقین کے لیے خود کو سنانا چاہتا ہو۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ذوالکفل کی نظریں دھندلا گئیں، حلق خشک، سانس رک سی گئی، ایک انجانی خوشی اور انجانا خوف اس کے دل پر بیک وقت دستک دے رہے تھے۔ جانان اور اس کے درمیان ایک نئی زندگی کا رشتہ بن چکا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی، دل کے اندر ایک بھاری احساس نے جنم لیا، ذمہ داری، تحفظ اور شاید محبت بھی، جسے وہ ہمیشہ اپنے مشن کی راکھ میں دبا دیتا تھا۔ اور اب سب کچھ بدل رہا تھا۔ زندگی ایک نئی کروٹ لینے والی تھی۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، دیواروں پر مدھم سی روشنی کا عکس لہرا رہا تھا، پنکھے کی سست رفتار گونجدار آواز کے ساتھ خاموشی کو جی رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک پرانی کرسی رکھی تھی جس پر عرفات بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ لوہے کی ہتھکڑیوں سے جکڑے ہوئے تھے اور جو روشنی میں ہلکے ہلکے چمک رہے تھے۔ عرفات کا چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد گہرے سائے، چہرے پر نہ شرمندگی تھی نہ خوف، بس ایک گہرا سکوت۔ اس کی نظریں نیچے تھیں جیسے وہ ماضی کے کسی سائے کو گھو رہا ہو، ہونٹوں پر عجیب سا سکون جو دل دہلا دینے والے طوفان کا پتہ دیتا تھا۔ زندگی؟ کیا تھی یہ زندگی جس نے قدم قدم پر اس کے قدموں تلے بس کانٹے ہی بچھائے تھے؟ آنکھوں میں آنسو اور دل کو اذیت کے سوائے زندگی نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ اور آج جب وہ اپنے ماضی کو بھول کر آگے بڑھنے جا رہا تھا تو ماضی ایک بار پھر اس کے پیروں میں بیڑیوں کے مانند آ کر لپٹ گیا تھا۔ اچانک دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھلا اور عرفات کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ ذوالکفل تھا، ڈی ایس پی ذوالکفل، داور علی قتل کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر۔ اور عرفات نے لمحے بھر کے لیے رک کر گہری سانس لی اور آنکھیں دھیرے سے بند کر کے ہی کھولی۔ اور جانان سبزواری کا شوہر، ذوالکفل سکندر خان۔ یہ تعارف اپنے آپ میں ہی اتنا مکمل تھا جتنا وہ خود۔ عرفات نے اسے نظر بھر کر سر سے پاؤں تک دیکھا، سیاہ وردی میں ملبوس، چہرہ سخت مگر آنکھوں میں جستجو کی ایک چمک۔ وہ آہستہ قدموں سے عرفات کے قریب بڑھ رہا تھا، ہر قدم پر بوٹ کی ٹھوک گونجتی تھی جو کمرے کی خاموشی میں مزید ہیجان پیدا کر رہی تھی۔ جانان کا انتخاب کتنا حسین تھا اور وہ کتنا بدصورت۔ اس نے ایک نظر خود پر ڈالی اور وہاں ٹوٹے ہوئے اور ہارے ہوئے شخص کا ادھورا سا وجود بیٹھا تھا۔ ذوالکفل کچھ دیر خاموشی سے عرفات کو دیکھتا رہا، اس کی نظریں تیز جیسے وہ آنکھوں میں چھپی سچائی کو نوچ لینا چاہتا ہو۔ عرفات نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں نہ ڈر تھا نہ کوئی خوف، بس ایک دل دہلا دینے والی خاموشی تھی۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں، ایک قاتل، ایک قانون۔ کمرے کا ماحول ایک دم بوجھل ہو گیا اور ہوا جیسے رک سی گئی۔ ذوالکفل کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہے، تم نے داور کا قتل کیوں کیا؟ عرفات نے یاسیت سے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا۔ وہ کچھ بولا نہیں مگر اس کے چہرے کا تاثر بہت کچھ کہہ رہا تھا، جیسے وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ لمحہ آنا ہی تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عرفات نے دھیرے سے گردن کڑا کر کہا، کیا فرق پڑتا ہے کیوں کیا؟ کیا یہ کافی نہیں کہ میں نے کیا؟ ہاں؟ چہرے پر چھائی یاسیت یکدم سختی میں بدل گئی، آنکھیں جو لمحے بھر پہلے تک نم تھیں اب مکمل سرخ ہو گئی تھیں۔ کمرے کی نیم تاریکی مزید گہری محسوس ہونے لگی تھی، دیواروں پر روشنی کا مدھم رقص تھم سا گیا تھا جیسے وقت رک چکا ہو۔ پنکھے کی گونجدار آواز اب ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگی تھی۔ عرفات کی سانسیں بہت دھیمی مگر واضح تھی جیسے وہ اندر ہی اندر کسی فیصلے کے کنارے پر کھڑا ہوا۔ ذوالکفل ایک لمحے کو ساکت رہا، پھر آہستہ سے بول پڑا، فرق پڑتا ہے کیونکہ سچ اگر دفن ہو جائے تو انصاف صرف لاشوں کا کھیل بن جاتا ہے اور میں لاشیں نہیں انصاف ڈھونڈ رہا ہوں۔ الفاظ سیدھے مگر لہجے میں وہ گھاؤ تھا جو صرف ذاتی نہیں پیشہ ورانہ وقار کو بھی چبھتا ہے۔ عرفات نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں گہرا خلا تھا، وہ خلا جو ایک تھکی ہوئی روح میں ہوتا ہے۔ عرفات کی آنکھوں میں جنون مگر چہرے پر عجیب سا سکون تھا، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر ابھری، ایسی جو دل کے اندھیرے سے جنم لیتی ہے۔ فرق تو بہت پڑتا ہے ذوالکفل، کیونکہ کبھی کبھی ایک قتل ہزار زندگیاں بچا لیتا ہے اور کبھی کبھی ایک سچ پورا شہر جلا دیتا ہے۔
اس نے دھیرے سے کہا جیسے خود سے مخاطب ہو، لیکن اگر تم پھر بھی سننے کے لیے بزید ہو تو پہلے اپنی غیرت کو گہری نیند سلا دو، کیونکہ سچ کا کیچڑ سب سے پہلے تمہارا لباس داغدار کرے گا۔ عرفات نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ٹھوڑی کھجائی، ہونٹوں پر زہریلی سے مسکراہٹ تھی۔ بولو، ہے اتنی ہمت کے جانان کے داغدار ماضی کی سیاہی سے اپنا منہ کالا کر سکو؟ ذوالکفل کا جبڑا بھنج گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے آگ کی طرح پھٹتے ہوئے میز کو پرے دھکیلا، کرسی کے ساتھ جڑے عرفات کو گردن سے پکڑا اور کرسی سمیت دیوار سے دے مارا۔ بس، کمرہ لرز اٹھا۔ خبردار میری بیوی کا نام بھی لیا تو زبان نہیں تیری سانس روک دوں گا۔ عرفات کا سر دیوار سے ٹکرایا، خون کی ہلکی سی لکیر نکلی، مگر وہ اب بھی ہنس رہا تھا، جیسے اس کے خوراک یہی تھپڑ، یہی نفرت ہو۔ ایک انار سو بیمار۔ اس نے سر اٹھا کر ذوالکفل کو دیکھا، تھوکا، پھر ہنس دیا۔ ذوالکفل کے ہاتھ اور گردن کی نسیں تن گئیں۔ اس نے غصے سے لب بھینچتے ہوئے عرفات کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ آج کی رات موت بھی تیری دہلیز پر آئے گی، لیکن میں اسے دھتکار دوں گا کیونکہ تم مرنے کے قابل نہیں۔ تجھے تو پہلے وہ سب جینا پڑے گا جو صرف مرے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ میں تیرے لیے ایسا زندہ عذاب لایا ہوں جس میں چیخیں نکلیں گی مگر آواز نہیں آئے گی۔ ذوالکفل نے اس کے چہرے پر کھینچ کر تھپڑ مارا اور پھر ایک کے بعد ایک ہونسے برساتے چلا گیا۔ ہر وار کے ساتھ ایک تصویر ٹوٹ رہی تھی، جانان کی، داور کی، اپنی وردی کی۔ یہ تیرے لفظ نہیں، تیرے کفن کے دھاگے ہیں۔ تو جو جانتا ہے وہ تیری موت کی وجہ بنے گا۔ ذوالکفل تھاڑا۔ عرفات کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، مگر وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ زخمی جانور کی ہنسی ہے، شاید آخری کھیل کھیلتے ہوئے ایک پاگل دماغ کی۔ اب تو بس ایک لاش اور چاہیے نا، بنا دو انصاف کا آخری گواہ، تمہاری بیوی کا عاشق، تمہارا ذاتی مجرم۔ ذوالکفل ایک لمحے کو رکا، سانسیں تیز، پسینے میں شرابور اور آنکھوں میں وحشت۔ پھر وہ پیچھے ہٹا، آنکھیں بند کی اور کچھ لمحے بعد دیوار کی طرف مڑ کر چیخا، کانسٹیبل اندر آؤ، ہتھ کڑیاں کھولو۔ دروازہ کھلا، دو کانسٹیبل بھاگ کر اندر آئے۔ ذوالکفل نے کرسی سیدھی کی اور عرفات کے قریب جھک کر کہا، اب میں تجھے قانون سے مرواؤں گا تاکہ جب تو مرے تو یہ لوگ تیرے سچ پہ تھوکتے رہیں اور تیرے جھوٹ پر فائل بند ہو جائے۔ عرفات ہنسا، لیکن اس بار اس کی ہنسی میں زہر نہیں، تھکن تھی۔ ذوالکفل خود پر ڈھیروں ضبط کرتا کمرے سے نکلا تو انسپکٹر عامر راہداری کے دوسرے سرے پر کھڑا اسی کی جانب آتا نظر آیا تھا۔ میں نے تم سے ہوٹل میں ہونے والی علی جبران کی سیاسی پارٹی کی تقریب کی فوٹیج لانے کو کہا تھا عامر۔ ہفتے سے اوپر ہو گیا، ایسا کیا نقص تھا میرے لفظوں میں جو تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ بے حد درشتی سے بولا، سر وہ فوٹیج۔ اس کے لفظ ڈگمگائے، ذوالکفل کا چہرہ مزید لال ہوا۔ کہاں ہے فوٹیج؟ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ سر، فوٹیج غائب ہو گئی ہے۔ وٹ؟ وہ بے حد زور سے چلایا، فوٹیج کیسے غائب ہو گئی؟ اس نے پوری قوت سے دیوار پر مکہ مارا۔ معلوم نہیں سر، عامر نے پشیمانی سے سر جھکا دیا۔ فوٹیج غائب ہے اور تم یہ بات اب میرے علم میں لا رہے ہو، وہ بھی میرے پوچھنے کے بعد؟ وہ مزید بھڑکا۔ سر، میں اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہا تھا اس شخص کو ڈھونڈنے کی۔ عامر نے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر ذوالکفل نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ مجھے افسوس ہے میری ٹیم میں تم جیسا لاپرواہ اور امیچور پولیس آفیسر موجود ہے جو اتنے نازک کیس سے جڑی ایک چھوٹی سی انفارمیشن کانفیڈینشیل نہیں رکھ سکا۔ ذوالکفل کا اشتعال انگیز انداز دیکھ کر عامر نے پشیمانی سے سر جھکا دیا۔ ٹی وی لاؤنج میں ہلکی مدھم سی روشنی تھی۔ کھڑکی کے پار شام کا سورج اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، جس کی نارنجی روشنی کمرے کی دیواروں پر سنہری سائے بکھیر رہی تھی۔ صوفے پر جانان سبزواری نیم دراز تھی، اس کا چہرہ تھکا تھکا مگر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی جھلک رہی تھی جو صرف ماں بننے والی عورت کی نگاہوں میں ہوتی ہے، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جسے دل کے کسی کونے میں خوشی چپکے سے پنپ رہی ہو۔ اس نے ہاتھ آہستگی سے اپنے پیٹ پر رکھا، جیسے بچے کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہو۔ سامنے ٹی وی پر نیوز چینل چل رہا تھا جہاں تیز آواز میں کوئی اینکر سیاسی صورتحال پر بات کر رہا تھا، مگر کمرے میں موجود دونوں خواتین کی توجہ اس پر نہیں تھی۔ بینش سکندر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، ان کے جھریوں والے چہرے پر پرسکون اور خوشی کی چمک نمایاں تھی، جیسے برسوں کی دعائیں آج قبول ہو گئی ہوں۔ انہوں نے پیار سے جانان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں آج کتنی خوش ہوں جان، بتا نہیں سکتی۔ یوں لگ رہا ہے دنیا جہان کی نعمتیں اللہ نے میرے آنگن میں اتار دی ہیں۔ وینش کی آواز بھر آ گئی، مگر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ جانان نے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شکر گزاری کی نمی تیرنے لگی۔ پھپھو، مجھ سے اگر ماضی میں جانے انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وینش نے فوراً اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مائیں کبھی اپنی بیٹیوں سے خفا ہو سکتی ہیں؟ تمہاری مسکراہٹ میری زندگی ہے۔
اور اب تو تم مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے جا رہی ہو۔ یہ سن کر جانان کے پلکوں سے ایک آنسو بہہ نکلا جو فوراً اس کے گال پر لڑک گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، اس لمحے اسے زرمینہ بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ آج اگر وہ حیات ہوتی تو اپنی دعاؤں کے مستجاب ہونے پر سجدہ شکر میں ڈھل جاتی۔ ذوالکفل، اس کی محبت اور اولاد، یہ سب زرمینہ کا دیا سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس کے دل میں ایک اور جذبہ مچل گیا تھا، محبت کا، جو اس نے کبھی زور زبردستی کے بعد اپنے شوہر کے لیے محسوس کیا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ باہر سڑک سے آتی گاڑیوں کی آواز اور ٹی وی سے ابھرتی خبریں بھی اس لمحے بے معنی لگ رہی تھیں۔ ویسے یہ ذوالکفل کہاں ہے جان؟ اتنی بڑی خوشی گھر آئی ہے اور اس لڑکے کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ آج گھر آنے تو پھر بتاتی ہوں، بینش نے مصنوعی غصے سے کہا۔ جانان نے سر ہلایا، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ آپ نے یاد کیا اور بندہ حاضر۔ داخلی دروازے کی جانب سے ذوالکفل کی آواز ابھری تو دونوں نے بر وقت اس کی جانب دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں سرخ گلاب کا خوبصورت سا گلدستہ تھا، چہرے پر گہری تازگی اور لبوں پر مانی خیز سے مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کل رات سے کہاں غائب تھے تم؟ کتنی بری بات ہے ذوالکفل۔ بینش نے گہرا سانس لیا۔ سوری امی، ایک بہت ضروری کام نپٹا رہا تھا۔ اولاد سے بڑھ کر بھی کوئی ضروری ہوتا ہے کیا؟ بینش کی بات پر اس نے ہنس کر جانان کو دیکھا۔ جانان نے نظریں چرا لی مگر چہرے پر ہنسی چھپ نہ سکی۔ تم دونوں بیٹھو، میری نماز کا وقت ہو گیا، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ نماز تو وہ پہلے ہی ادا کر چکی تھی، لیکن وہ دونوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے بہانہ بنا کر اٹھ گئیں۔ بینش کے جاتے ہی لاؤنج میں خاموش پر محبت سی خلا چھا گئی تھی، جہاں صرف ایک دوسرے کی موجودگی کی حدت باقی تھی۔ ذوالکفل آہستہ آہستہ صوفے کے قریب آیا اور زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا، جانان کے قدموں کے پاس۔ اس نے نرمی سے جانان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، وہی ہاتھ جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنے وجود میں پلنے والی ایک نئی زندگی کو محسوس کر رہے تھے۔ جانان، اس نے ہلکی سی آواز میں پکارا، جیسے وہ نام صرف وہی بولنے کا حق رکھتا ہو، جیسے اس نام کے ہر حرف میں کوئی خاص دعا چھپی ہو۔ جانان نے نظریں نیچی رکھی مگر پلکیں بار بار لرز رہی تھیں، آنکھوں کے گوشے نم تھے پر ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو صرف کسی عاشق کی محبت پر یقین کرنے والی عورت کے لبوں پر آ سکتی ہے۔ ذوالکفل نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور آہستہ سے بولا، تمہیں پا لینے کے بعد مجھے نہیں لگتا تھا کہ اب دنیا کی کوئی بھی نعمت مجھے اتنا مسرور کرے گی جتنا اس خبر نے کیا ہے۔ جانان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، سوال آنکھوں میں تیرنے لگا۔ زندگی اتنی مکمل اور خوبصورت روح بھی مجھ سے یوں ملے گی، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ذوالکفل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا آپ واقعی خوش ہیں؟ اس کے غیر متوقع سوال پر ذوالکفل کچھ حیران ہو کر مسکرایا۔ اور تمہیں میرے کس انداز سے ایسا محسوس ہوا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ وہ نرمی سے استفسار کرتا اس کے پاس سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ مجھے پھپھو کے ساتھ ہاسپٹل میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اور اب لوٹ رہے ہیں تو مجھے لگا شاید… ذوالکفل نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ تم نے مجھے وہ سب دیا ہے جو میں نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا۔ میرے دل کا عالم میرے لفظ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کے لفظوں نے جانان کے انگ انگ میں سکون اتار دیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ٹیبل پر رکھے چائے کے کپ کی جانب ہاتھ بڑھایا اور یکدم اسے کھانسی آئی۔ چائے چھلک کر جانان کے ہاتھ پر گر گئی۔ ذوالکفل نے فوراً اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر واپس ٹیبل پر رکھا، ٹیشو باکس سے چند لیف کھینچ کر اس کا ہاتھ صاف کرنے لگا اور پھر زور سے چونکا۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ حیران ہوا کیونکہ وہ سسکیوں سے بری طرح رو رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے بے حد نرمی سے سوال کیا، جس کے جواب پر جانان نے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ذوالکفل مسکرائے بغیر رہ نہ سکا، اٹھ کر کچن میں گیا۔ وہ ہنوز بیٹھ کر سسکیاں لے رہی تھی، بس رونے کی شدت میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ 1 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دوا کی ٹیوب تھی۔ ویسے بڑی عجیب بات ہے، اس سے پہلے ایک دفعہ تمہارے ہاتھ پر کھولتا ہوا گرم پانی گرا تھا، تب تمہارے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آئی تھی۔ آج نیم گرم چائے کے گرنے پر زاروں کی تار ہو رہی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ پر مرہم لگاتے ہوئے مسکرایا کیونکہ چائے کا کپ واقعی ٹھنڈا تھا۔ اس نے نیم گرم تو بس جانان کا بھرم رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا اور اب اسی بھرم کی خاطر مرہم بھی لگا رہا تھا۔ پہلے میرے زخم دکھتے نہیں تھے، مگر جب سے آپ نے ان پر مرہم رکھنا شروع کیا ہے یہ دکھنے لگے ہیں۔ وہ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد بولی تو ذوالکفل کا مرہم لگاتا ہاتھ ٹھٹکا۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے گردش ایام تھم گئی ہے، چاند اور سورج ایک دوسرے کے سامنے حائل ہو گئے ہیں، پورے جہان میں روشنی سے منعکس ہو گئی ہے۔ برسوں کی خواہش تھی جو لمحوں میں پوری ہوئی تھی، یا عمریں لگی تھیں اس ایک خواب کو حقیقت بننے میں۔ اس نے کچھ کہنے کو لب بانک کیے مگر حیرت سے اس کے لب تھر تھرا گئے تھے۔ یہ وہی احساس تھا جو جانان کو پہلی دفعہ انجان لوگوں کے جمع غفیر میں دیکھ کر اس کے دل میں جاگا تھا۔ یہ وہ حیرت تھی جو اسے دلہن کے لباس میں سجا دیکھ کر ہوئی تھی،
اس نے سر اٹھا کر جانان کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ درد سے نہیں بلکہ عثمان سے روئی تھی کہ مقابل اس کی سسکیاں سن کر اس کے زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ جانان کی نگاہوں میں نازک کی ایک دلکش روشنی تھی۔ میرے اندر محبت کرنے کی جتنی صلاحیت ہے میں آپ سے محبت کروں گی، دل و جان سے آپ کو چاہوں گی، لیکن اگر آپ نے میرا دل توڑا یا میری عزت نہیں کی تو جس مان سے میں نے آپ کو اپنے دل کے تخت پر بٹھایا ہے اسے بے رحمی سے آپ کو اتار کر زمین پر پھینک دوں گی۔ وہ جو آنکھوں میں آنسو سمیٹے اسے پوری توجہ کے ساتھ سن رہا تھا پھر سے ٹھٹک کر رہ گیا، ذرا سی بے یقینی، اور پھر وہ سر جھکا کر ہنس پڑا۔ وہ جانان تھی، اسے اسی طرح کے اظہار کی توقع کی جا سکتی تھی۔ تمہارا دل دکھانے سے بہتر ہے کہ میں سولی چڑھ جاؤں۔ اس نے جانان کے سر پر بوسہ دیا، انگلیوں سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ جانان کے پلکوں سے ایک اور آنسو خاموشی سے بہہ نکلا، جیسے دل کے اندر کوئی بند دروازہ کھلا ہو۔ وہ آہستگی سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ کمرے میں اب صرف دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھی، نرم سی روشنی میں دونوں کے چہرے پر سچائی اور محبت کی چمک تھی۔ جانان نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پھر ذوالکفل کی طرف دیکھا۔ یہ زندگی بھی آپ کو پوری شدت کے ساتھ چاہے گی جیسے میں چاہنے لگی ہوں۔ ذوالکفل نے بے حد احترام سے اس کا ہاتھ چوما۔ وہ اس کی آنے والی نسل کی نگہبان اور رہنما تھی، وہ عورت جس کا وہ محافظ بنا کر زمین پر بھیجا گیا تھا۔ اور میں اسے یوں چاہوں گا جیسے تمہیں چاہا، مکمل، بے لوث، ہر سوال سے ماورا، ہر شرط سے بلند۔ ایک ایسی چاہت جو عزت میں لپٹی ہو اور وفا کے سجدے میں سر جھکائے ہو۔ دور کہیں سے اذان کے مدھم سی آواز سنائی دی، ایسی جیسی ہوا کے دوش پر کوئی نورانی پیغام بہتا چلا آ رہا ہو۔ آواز دھیرے دھیرے واضح ہونے لگی، ہر لفظ جیسے دل کی گہرائیوں کو چھو رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتے ہی منظر یکسر بدل گیا، فضا میں تقدس بکھر گیا اور دل جیسے ایک اندیکھی روشنی سے بھر گیا۔ وقت تھم سا گیا تھا اور ہر شے گویا سجدہ ریز ہونے کو تھی۔ دونوں کے وجود میں نئی امید، نئی روشنی اور ایک نئے سفر کی پہلی سانسیں لی جا رہی تھی، جیسے ایک گہرے اندھیرے کے بعد اب مکمل روشنی کا وقت تھا۔ اور اسی لمحے جب اذان کی آوازیں اس کی سماعتوں کو چھو رہی تھی، وہی نیوز اینکر ایک خبر زور زور سے چلا رہا تھا۔ ناظرین، 1 سال سے جاری داور علی قتل کیس کا ڈراؤنا باب آخرکار بند ہو گیا ہے۔ قاتل پکڑا گیا ہے اور وہ بھی کوئی عام مجرم نہیں بلکہ ایک بااثر سیاستدان کا بیٹا، جی ہاں، عرفات بیگ، وہی نوجوان جو ہر قانون سے بالاتر سمجھا جاتا تھا، آج قانون کے شکنجے میں ہے۔ اس بڑی کامیابی کا سہرا جاتا ہے ڈی ایس پی ذوالفقار سکندر خان کو، جنہوں نے ناقابل یقین تفتیشی مہارت سے اس گتھی کو سلجھایا۔ سیاست، طاقت اور جرم کا یہ خطرناک کھیل اب بے نقاب ہو چکا ہے۔ جانان کی پتلیاں ٹی وی اسکرین پر مقناطیس کی طرح جم گئیں۔ اس نے بے یقینی سے اسکرین پر چمکتے عرفات کے چہرے کو دیکھا۔ کیا ہوا جان؟ ذوالکفل نے بہت غور سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا، جس پر وہ پل بھر کے لیے تذبذب کا شکار ہوئی۔ کچھ نہیں، ایک عجیب سی بے چینی نے اسے آ گھیرا تھا۔ آپ کو یقین ہے داور کا قتل عرفات نے؟ اس نے خود اعتراف جرم کیا جان۔ ذوالکفل کی بات پر جانان کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا، وہ کچھ بول نہ سکی، بس گمسم سی ٹی وی اسکرین کو بیٹھی تکتی رہ گئی۔ سیاہ تاریخ جیل کا وہ کونا جہاں روشن دان سے چاند کی روشنی گر رہی تھی، عرفات اس کونے میں سلاخوں سے سر ٹکائے اپنے آپ میں آجیوں سمٹ کر بیٹھا تھا، جسے چھوٹا بچہ تنہائی میں کسی بھوت سے ڈر کر اپنے آپ میں چھپ جاتا ہے۔ اچانک اتنے وقت بعد اس کے ارد گرد اتنی خاموشی تھی، تاریکی تھی، دل دہلا دینے والی تنہائی تھی، اور آج اس تنہائی میں وہ خود کو اس کا سامنا کرنے سے روک نہیں پایا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کے قریب، اس کی بے ترتیب سانسیں، ماتھے سے بہتے پسینے اور دھیمی رفتار سے چلی دھڑکن کو سن رہی تھی۔ تم تو مجھے دیکھے بغیر سکون کا سانس نہیں لیتے تھے، آج تمہارے اتنے قریب ہوں پھر بھی میری جانب نہیں دیکھ رہے۔ جانان نے بہت دھیرے سے کہا۔ عرفات ٹھٹکا مگر ہنوز پلکیں گرائے سلاخوں سے سر ٹکا کر بیٹھا رہا۔ خود کو اتنا دور کر لیا ہے کہ اب میری بات کا جواب تک نہیں دو گے؟ ایک بار پھر سے استفسار کیا گیا۔ تمہارا سامنا نہ ہو تبھی تو خود کو بھیڑ میں گم کر رکھا تھا جان، مگر آج اس تنہائی نے ہمیں ایک بار پھر آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس نے مدھم آواز میں سرگوشی کی، سانسیں بھاری ہونے لگی تھیں، اس کے چہرے پر مار کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ آنکھ سوجی ہوئی، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، ناک سے کبھی کبھار خون کا قطرہ بہہ جاتا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، جسم پر نیل کے نشان چھائے ہوئے تھے۔ وہ بے حد تکلیف میں تھا، مگر یہ تکلیف اندر پلتی اذیت کے آگے بہت کم تھی۔ عرفات! ایک خالی سی پکار تھی جس پر اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کر سلاخوں کے پار دیکھا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے اندر سے سب کچھ ٹوٹ چکا ہو، نہ کوئی فریاد باقی تھی، نہ کوئی سوال، صرف خاموشی تھی، تھکن تھی اور بے بسی۔ وہ بار بار اپنے بازو پر موجود زخم کو سہلاتا جیسے درد کو دلاسا دے رہا ہو۔
جیل کی دیواروں سے گونجتی چیخیں، دروازے پر لٹکتی زنجیروں کی آواز، سب اس کے دل کو اور بوجھل کر رہی تھی۔ یہ دیواریں گواہ ہیں ہر رات چیخوں کی، جو میں اندر ہی اندر دبائے رکھتا ہوں، مگر چیخوں کا جرم نہیں ہوتا، صرف چیخنے والے کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ رکا، سانس لی، پھر سے لب ہلنے لگے۔ میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا جو میرا تھا، ایک نام، ایک خواب، ایک مستقبل، اور اب بس باقی ہے یہ خالی پن جو رات کے سناٹے میں اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ اس نے جانان کی سانسوں کو سنا، نگاہیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ وہم تھی، پر حقیقت سے زیادہ حقیقی لگتی تھی۔ وہ نہیں تھی، مگر پھر بھی ہر جگہ وہی تھی۔ عرفات کی نظر ٹھہرنے لگی تو اس نے نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ تم نہیں ملی تو تمہاری یادوں کو ایک پیکر میں ڈھال کر زندگی جینے کی تسلی کر لی، پھر جب خود سے تنگ آ گیا تو اپنے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا کر لیا تاکہ پھر تم سے کبھی ملاقات نہ ہو۔ میں جب آگے بڑھنے لگا تو قسمت نے ماضی کی سیاہی میرے چہرے پر مل دی۔ اب مجھے کسی شے کی تمنا نہیں ہے جانان، نہ تمہاری، نہ زندگی کی، اور نہ آگے بڑھنے کی۔ تم ختم، سارے مقصد ختم، یعنی میں ختم۔ وہ بے بسی سے مسکرایا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر وقت پلٹ سکتا تو کیا میں کچھ بدل سکتا؟ نہیں، شاید نہیں۔ کچھ فیصلے وقت کے رحم پر نہیں ہوتے، تقدیر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، نہ دن کا پتہ تھا نہ رات کا، صرف ایک لمبی اذیت تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عرفات بیگ، تمہاری ملاقات آئی ہے۔ حوالدار کی پکار پر وہ چونکا، ارد گرد دیکھا، تنہائی، اندھیرے اور خاموشی کے سوا وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں مدھم سے زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، ذہن کی بوسیدہ دیواروں پر کچھ پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں جن پر وقت کی گرد بیٹھ چکی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہولے ہولے ہل رہے تھے جیسے کسی خاموش سانس کا سایہ ہو۔ جانان بیڈ پر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں خلا میں گم، چہرے پر عجیب سی بے رنگی، جیسے کوئی بہت پرانا خواب اسے اپنی گرفت میں لے چکا ہو۔ آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوئیں اور ماضی کی کھڑکی کھل گئی۔ دھوپ میں چمکتی ایک دوپہر جہاں 10 سال کے جانان، معصوم چہرہ مگر آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی، ہاتھ میں چھوٹا سا پانا لیے آہستہ آہستہ کالونی کے چھوٹے سے گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل کی بریک کھول رہی تھی۔ اس کے نئے ہاتھوں میں لرزش تھی، پر چہرے پر عجیب سی سختی، جیسے وہ کوئی فیصلہ بہت پہلے لے چکی ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، سانسیں تیز، اور ہر پیچ کھولتے ہوئے آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھی جیسے کوئی آ جائے، کوئی روک لے۔ لیکن دل شاید دعا نہیں مانگ رہا تھا، صرف انجام چاہ رہا تھا۔ اذیتیں سہ سہ کر اب روح تھک چکی تھی، وجود پر زخم ہی زخم تھے۔ آنکھیں نم ہو رہی تھی جیسے وہ آخری نٹ ڈھیلا کر کے مڑی۔ کھڑکی کی جالی کے پیچھے ایک سایہ تھا۔ اس کی نگاہیں براہ راست اس سائے کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ چپ چاپ کھڑا تھا، آنکھوں میں صدمہ، حیرت اور ایک نہ سمجھے جانے والی دہشت۔ جانان کو اجلال خان کی بائیک کے بریک فیل کرتا دیکھ کر عرفات کی روح کانپ گئی تھی، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہا ہو کہ جس بچی کو وہ ہمیشہ تتیوں کے پیچھے بھاگتے دیکھتا تھا، وہ آج اپنے ہی باپ کی موت کا فرمان جاری کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے، ہاتھ دیوار کے ساتھ جمے ہوئے جیسے وہ چلانا چاہتا ہو مگر آواز گلے میں ہی قید ہو گئی تھی۔ جانان نے عرفات کو دیکھا، اس کا چہرہ فک ہو چکا تھا، لیکن جانان کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی نہیں تھی، صرف ایک گہرا پتھریلا سکوت تھا۔ عرفات کی پلکیں لرزیں، اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور خاموشی سے پردے کی اوٹ میں گم ہو گیا۔ جانان بھی دبے قدموں دروازے کی جانب بڑھی اور بری طرح کسی وجود سے ٹکرائی۔ اس اچانک افتاد پر جانان کے ہاتھ سے پانا گر گیا، اس نے ہڑبڑا کر سامنے دیکھا۔ ذوالکفل ٹاول سے بال خشک کرتے ہوئے باتھ روم سے نکل رہا تھا۔ جانان کی پھیکی رنگت دیکھ کر متفکر سا ہوتا اس کے نزدیک آیا، دھیرے سے اس کے چہرے کو چھوا۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ فکر مند نظر آ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری، زہر سے لبریز، جیسے وہ پل ایک راز نہیں، ایک فخر تھا۔ جانان سبزواری کو اس قتل پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی ملال نہیں تھا، اسے بچانے کے لیے کوئی سپر ہیرو نہیں آیا تھا۔ اس جنگ میں اسے اپنی مدد آپ کرنی تھی، سو اس نے کیا، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو اپنا مسیحا خود بننا پڑتا ہے۔ ہر دفعہ کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا آپ کی مدد کے لیے، اور ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ جیل کی پرانی اور بوسیدہ عمارت کے اندر وہ مخصوص نیم روشن کمرہ، جہاں خاموشی کی تہ میں ایک پرانی دیوار کی گھڑی مسلسل ٹک ٹک کرتی جا رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں نمی سے بھیگی ہوئی تھیں، جن پر وقت نے زیادہ دھبے چھوڑ دیے تھے، جیسے کسی نے آنسوؤں سے تصویریں بنائی ہوں۔ کمرے کے بیچ میں ایک بھاری بھرکم لوہے کی میز رکھی تھی، جس کے دونوں جانب دو خاموش وجود بیٹھے تھے۔ ایک طرف سارا بیگ تھیں، جن کے چہرے کی جھریاں وقت کی سختی اور جدائی کے زخموں کی گواہ تھیں۔ وہ ماں جو دکھ سہتے سہتے وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی تھی، وہ جلال، وہ رعونت ماند پڑ گئی تھی۔ دوسری جانب ان کا بیٹا بیٹھا تھا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تھکن تھی جو عمر سے نہیں اندر سے آتی ہے۔ وہ تھکن جو ہر رات بے آواز روتے رہنے سے جنم لیتی ہے۔
ان کے درمیان ایک شفاف آئینے کی دیوار کھچی ہوئی تھی، ایسا شیشہ جو دونوں کو دیکھنے دیتا تھا، چھونے نہیں، جیسے جذبات بھی قید ہو گئے ہیں اس بے رحم شفافیت کے پیچھے۔ عرفات نے نگاہیں جھکا رکھی تھی، جیسے نظر ملا لینے سے ضبط ٹوٹ جائے گا۔ اس آئینے میں دونوں کی عکاسی ایک دوسرے میں مدغم ہوتی محسوس ہوتی تھی، ایک چہرہ عمر کی تھکن سے بوجھل، دوسرا پچھتاوے کی دھن میں لپٹا ہوا۔ کمرے کی فضا میں وقت تھم سا گیا تھا، بس گھڑی کی سوئیاں چلتی تھی اور جذبات شیشے کی اس دیوار سے سر ٹکرا کر لوٹ آتے تھے۔ یہ دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا، میرا بیٹا جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی اور برہمی دونوں واضح تھیں۔ عرفات سراپا خاموشی تھا، پھر چند لمحوں بعد آہستگی سے بولا، میں نے جو کیا وہ میرے اختیار میں تھا ممی، اب جو ہو رہا ہے وہ قدرت کا حساب ہے۔ وہ نظریں نہیں ملا رہا تھا، ہاتھ میز پر بند مٹھی کی صورت میں رکھے تھے، چہرے پر تھکن، ویرانی اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ ایک لمحے میں سب کچھ ختم؟ کیا تم نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں سوچا؟ وہ دھڑکتے دل سے جواب کا انتظار کر رہی تھی، دل بے چین تھا، سانس گھٹ سی رہی تھی۔ سوچا تھا لیکن دیر ہو چکی تھی، ہاتھ جب اٹھ چکا تھا تو پیچھے کچھ نہ بچا۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر سارا بیگ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سارا بیگ صدمے سے دنگ رہ گئی، تمہارے باپ کا مان، میری تمام محنت، سب رون دی تم نے عرفات، اور مجھے اس بات کا رتی بھر بھی کوئی ملال، کوئی پچھتاوا، کوئی دکھ نہیں۔ عرفات یکدم بے حد رشتی سے بولا۔ سارا بیگ کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں، اس کی آواز میں رتی برابر بھی ندامت نہیں تھی۔ آخر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں عرفات، جس کے پیچھے تم نے خود کو برباد کر لیا اور رتی بھر کا ملال بھی نہیں؟ لمحے بھر کی خاموشی۔ جس دن سے تم نے گھر چھوڑا ہے میں اکثر اوقات میں یہی سوچتی ہوں، کوئی اتنا بھی ٹوٹ کر چاہ سکتا ہے کسی کو جیسے تم نے چاہا ہے جانان کو؟ وہ ایک افسوس بھری مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائیں۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے گلاس کے پار بیٹھی سارا کو آنکھوں میں خالی پن سمیٹے دیکھتا رہا، خود ہی خود کو ٹٹولتا رہا، جیسے اندر کوئی جنگ سے چھڑی ہوئی ہو۔ اور اگر اتنی ہی محبت تھی تو ذوالقفل کو کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ جہاں سلمان اور داور کو قتل کیا وہاں ذوالقفل کو بھی مار دیتے۔ تمہیں صحیح معنوں میں مات دینے والا شخص ذوالقفل ہی تھا نا؟ انہوں نے جان بوجھ کر کریدا، اور اس حد تک کریدا کہ سوکھے زخم پھر سے ادھر گئے۔ انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے تو ہارتا ہے نا ممی۔ عرفات نے اتنے زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارا کہ ہتھیلیاں سرخ پڑ گئیں، آنکھوں میں لال رنگ کھل گیا، گردن کی نسیں غصے سے ابھرنے لگیں۔ آپ بھی تو ہار گئی تھی نا نیلوفر آنٹی سے؟ کیا ششدر لمحہ تھا! سارا بیگ کو لگا کسی نے کیچڑ سے لدے ہاتھ ان کے چہرے پر مل دیے ہیں، کچھ تھا جو ان کے اندر ٹوٹا تھا، آنکھوں میں کوئی بکھری ہوئی سی تصویر تھی، چند کانچ کے ٹکڑے تھے، ہاتھ کے لکیروں سے دل کا لہو ٹپک رہا تھا، ان پر عرفات کی بات گویا بجلی بن کر گری تھی۔ لمحے بھر کو ان کے چہرے کے سارے تاثرات منجمد ہو گئے، آنکھیں حیرت، صدمے اور ناقابل یقین کی ملی جلی تصویر بن گئیں۔ ہونٹ کانپنے لگے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر لفظ راستہ بھول چکے ہوں، پلکوں پر جمے آنسوں تھر تھراتے ہوئے ٹوٹنے کے قریب تھے، کمرے کی خنک فضا جیسے اور زیادہ سرد ہو گئی تھی۔ ہاں، ہار گئی تھی میں نیلوفر سے، وہ آہستگی سے بولی جیسے اندر کی ہوا بھی ساکت ہو گئی ہو۔ تمہارے ڈیڈ شاہنواز بیگ، وہ شخص جس کے نام کے ساتھ میں نے اپنی پوری ذات باندھ دی، اپنی ساری پہچان، اپنی ساری خواہشیں دفنا دی، وہی شخص جس کے دل کے تخت پر کوئی اور حکمرانی کرتے ہی رہی۔ آنسو اب خاموشی سے بہنے لگے، سارا بیگ نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے ماضی کی کوئی تلخ فلم دوبارہ آنکھوں کے پردے پر چل رہی ہو۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے جیسے بنو، میری جیسے زندگی گزارو، وہ دکھ سہو جو میں نے سہے ہیں۔ لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، آنکھوں میں نمی بھری تھی۔ میں وہ ماں ہوں جس نے تمہارے لیے وہ زندگی جو میری نہیں تھی، جس کے ہر لمحے میں نے اپنی آپ کو مٹی کی طرح روندنے دیا تاکہ تم مضبوط ہو سکو، تاکہ تمہیں کوئی نہ توڑ سکے، تمہیں کوئی نہ روند سکے۔ ان کا چہرہ مکمل شکست کی تصویر بن چکا تھا، وہ تھوڑا سا آگے جھکی، ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھامنے کی کوشش کی، جیسے جذبات کے بھنور میں خود کو سنبھالنا چاہتی ہوں۔ مگر افسوس، آج مجھے مات دینے والا کوئی اور نہیں، میرا خون ہے۔ تم نے مجھے مات دے دی عرفات، میں سارا بیگ ایک ماں آج ہار گئی۔ میں چاہتی تھی تم مجھ جیسے نہ بنو، مگر افسوس تم بھی مجھ جیسے نکلی۔ ان کے ہونٹوں سے نکلا ہر لفظ جیسے برسوں کا زہر اگل رہا ہو۔ وہ اب آئینے کی دوسری جانب بیٹے کو نہیں، اپنے ہی عکس کو دیکھ رہی تھی۔ میں ٹوٹ گئی عرفات، نیلوفر کی جیت نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، پر میں زندہ رہی صرف تمہارے لیے۔ اور اور ان کی آنکھ سے ایک خاموش آنسو لڑک کر گال پر بہہ نکلا، لفظ لڑکھڑا گئے۔ اور آج تم نے بھی وہی وار کیا جو تمہارے باپ نے کیا تھا، چھرا دل پر نہیں، میری روح پر مارا تم نے عرفات۔ وہ گہری گہری سانسیں لینے لگیں، بمشکل کرسی سے کھڑی ہوئیں، اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے آنسوؤں کو آنکھ سے باہر آنے سے روکا۔ چند سیکنڈز لگے انہیں خود کو کمپوز کرنے میں، پھر بے حد دھیمے لہجے میں بولی،
میں پھر بھی تمہیں دعا دوں گی کہ تمہاری منزل آسان ہو، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ساڑی کا پلو سمیٹ کر آگے کی جانب کھینچتے ہوئے وہ ملاقاتی کمرے سے وقت ختم ہونے سے پہلے ہی نکل گئی اور عرفات کسی مجسمے کی طرح سر جھکائے بیٹھا رہ گیا۔ کراچی کے آسمان نے دھیرے دھیرے سیاہ چادر کو خود کو ڈھانپ لیا تھا، ایسے میں دو دریا کا پانی آہستہ آہستہ کنارے سے ٹکرا رہا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا میں پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ دریا کے کنارے کراچی کا نامور ریسٹورانٹ موجود تھا، جس کی چھت پر رنگ برنگی لائٹس جلی ہوئی تھیں۔ اندر لکڑی کی آرام دہ کرسیاں اور میزیں رکھی ہوئی تھیں، ہر میز پر سفید رومال اور چھوٹے چھوٹے موم بتیوں کے چراغ جل رہے تھے۔ پس منظر میں دھیمی آواز میں خوبصورت موسیقی رقص کر رہی تھی۔ ریم اور جنید ان میزوں میں سے ایک پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ریم سفید لباس میں ملبوس، کھلے بال، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے مینیو کارڈ دیکھ رہی تھی، جبکہ جنید اس کے سامنے نیوی بلو شرٹ میں نظریں اس کے حسین سراپے پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ ہوا کی ہلچل ریم کے بالوں کو بار بار پریشان کر رہی تھی، مگر وہ ہوا اور جنید کی نظروں سے بے نیاز مینیو کارڈ پڑھنے میں مگن تھی۔ جنید اس کی بے خبری دیکھ کر بے ساختہ مسکرایا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں صرف جیا کرتا، جیتا نہیں۔ اس کی بات پر ریم نے سر اٹھا کر جنید کی جانب دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے چہرے پر سنجیدگی سے ابھری، جیسے دل میں کوئی پرانی لہر، پرانی یاد سے جاگی ہو، پھر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ میں آ گئی ہوں تو کیا واقعی جینا سیکھ گئے ہو؟ ہوا میں ہلکی سے خنکی تھی، مگر اس لمحے ناگوار نہیں لگ رہی تھی۔ جنید پل بھر کے لیے چپ سا ہو گیا، پھر آہستگی سے مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی جھلک تھی، جیسے کوئی جذبہ بہت عرصے بعد بولنے لگا ہو۔ ویران جنگل میں بہاریں لوٹ آئی ہوں، دل کی دنیا آباد ہو گئی ہو۔ تمہاری محبت نے مجھے مکمل کر دیا ہے، میں بتا نہیں سکتا تمہیں پا کر میں کتنا مسرور ہوں۔ ریم نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے عذاب جھیلے ہیں، پلیز مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ جنید نے محبت سے اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں التجا کی۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی، بس آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتی رہی۔ میں ہی کیوں؟ پھر بے یقینی سے سوال کیا۔ میں تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ ہنسا تو ریم بھی ہنس پڑی، مگر لہجے میں سنجیدگی، آنکھوں کی نرمی ہنوز برقرار تھی۔ ایک سوال پوچھوں؟ جنید کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ پوچھو۔ ریم نے شانے اچکائے۔ وہ کون سا لمحہ تھا جس نے تمہارے دل کو میرے لیے نرم کر دیا؟ جنید کی نگاہوں میں تجسس تھا، وہ بےتابی سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ تو میری زندگی میں آنے والے وہ واحد انسان تھے جس نے کچھ کہے بغیر میرے ضمیر پر لدے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، میرے گناہوں کو اپنی خاموشی کے پیچھے چھپا لیا۔ بس مختصر یہ کہ تمہارے پاس اختیار تھا کہ اپنے لیے روشنی کا انتخاب کرو، مگر تم نے خوشی سے میرے اندھیرے کو چنا۔ اب مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے دل کو تمہاری محبت کا پابند کر لوں۔ میں دنیا کے تمام مردوں کو تم پر وار کر پھینکتی ہوں، جنید گیلانی۔ وہ بول رہی تھی اور جنید گنگ سا بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، حیرت سے، خاموشی سے۔ ریم کس گناہ کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ کیا وہ سب کچھ جانتی تھی؟ اس نے حلق بھر کر سانس ہوا میں خارج کی۔ تم میرے لیے موت کے اس اندھیرے میں کود گئے جہاں سے زندگی کی جانب لوٹنا ناممکن تھا۔ دل کیسے نہ تمہاری محبت میں سجدہ ریز ہوتا جنید۔ تم نے میری محبت میں دیوانگی کی ہر حد پار کر کے زندگی بھر کے لیے مجھے اپنا مقروض کر لیا ہے۔ ریم کی آنکھوں سے چند آنسوں کے قطرے خاموشی سے جھلک کر اس کے رخسار بھگو گئے۔ تمنا تھی ریم کے لبوں سے اپنے لیے اظہار محبت سننے کی، اور برسوں پرانی تمنا اب جا کر پوری ہوئی تھی، اور ایسے ہوئی تھی کہ برسوں کا صبر آخرکار اپنا جواز پا گیا تھا۔ بے چینی نہیں تھی، نہ کسی قسم کا خوف تھا۔ ہوا میں عطر گلاب کی خوشبو کی طرح پھیلتی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ تھامے ایک دوسرے کے وجود میں کھو سے گئے تھے، جیسے وقت تھم گیا ہو، صرف دل کی دھڑکنیں باقی رہ گئی ہوں۔ جیل کی اس گوشے تنہائی میں واقع مانیٹرنگ روم نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زرد روشنیوں والے بلب کی مدھم چمک، چھت پر گھومتے پنکھے کی ہلکی گڑگڑاہٹ اور CCTV مانیٹرز کی نیلی روشنی اس ماحول کو عجیب سنسنی خیز فضا میں لپیٹے ہوئے تھی۔ مرکزی مانیٹر کے سامنے ذوالکفل الجھے تاثرات کے ساتھ عرفات بیگ اور سارا بیگ کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن نت نئی سوچوں کا آماج کا بنا ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہی ناول رکھا تھا جسے تھوڑی دیر پہلے اس نے اختتام کو پہنچایا تھا۔ اس نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا، چہرے پر گہری سوچوں کی پرچھائیاں تھیں، جیسے اندر ہی اندر کوئی مقدمہ پھر سے کھل گیا ہو۔ اس کی انگلیاں کتاب کے صفحے کے کنارے کو سہلا رہی تھی، مگر دماغ کہیں اور تھا۔ پھر اچانک اس نے گردن موڑی اور سامنے میز پر پڑی فائل کو کھول کر عرفات بیگ کا بیان دوبارہ پڑھا۔ آنکھوں کی پتلیاں ذرا سی سکڑیں، ماتھے پر ہلکی سی سلوٹ ابھری، اور لبوں پر ایک بے یقینی کسی لکیر کھنچ گئی تھی۔ اگر وہ واقعی قاتل ہے تو آنکھوں میں وہ خالی پن؟ اس نے خود کلامی میں سوال کیا۔ مانیٹر پر عرفات کی تصویر جمی ہوئی تھی، وہی سر جھکائے خاموش چہرہ، وہی تھکن سے بوجھل آنکھیں جن میں پچھتاوے کا دھواں بھی دھندلا محسوس ہوتا تھا۔
ذوالکفل نے آہستہ سے کرسی کی پشت سے کمر ہٹائی، سیدھا ہو کر بیٹھا اور ذرا آگے جھک کر عرفات کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب تجسس نہیں، خطرے کی سنجیدگی اتر چکی تھی۔ یہ وہ آنکھیں نہیں جو قاتل کی ہیں، یہ آنکھیں کسی ایسے انسان کی ہیں جو کچھ چھپا رہا ہے یا کسی کو بچا رہا ہے۔ اس کی آواز دب گئی مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کرائم سین فوٹیج کھولی۔ سیاہ ہوڈی میں ملبوس ہوٹل کے راہداری سے گزرتا نظر آ رہا تھا، جس کے پشت پر سفید غزال کا پرنٹ تھا۔ اس شخص کا چہرہ ماسک کے پیچھے چھپا تھا، لیکن قد کاٹ چلنے کا انداز ہنوز عرفات بیگ جیسا تھا۔ ایک طرف ذہن کہہ رہا تھا کہ عرفات نے ہی داور کا قتل کیا ہے، مگر دوسری جانب دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ ہوڈی عرفات بیگ کے نام سے آرڈر ہوئی تھی، پیمنٹ اس کے کریڈٹ کارڈ سے ادا ہوئی تھی، تمام ثبوت اس کے خلاف تھے، پھر کیوں دل گواہی دے رہا تھا کہ قاتل عرفات نہیں کوئی اور ہے؟ پھر ایک سوال ذہن میں یہ بھی اٹھ رہا تھا کہ اگر عرفات ہی قاتل تھا تو وہ فوٹیج کس نے اور کیوں غائب کی تھی؟ ذوالکفل کی سانس پھولی، اس نے گہرا سانس لیا، کرسی سے اٹھ کر مانیٹر کے قریب آیا اور انگلی سے عرفات کے چہرے کو زوم کیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ غصہ نہ نفرت، بس ایک بے بسی۔ اسی لمحے پس منظر میں چلتے منظر میں سارا بیگ کی آواز گونجی، اور آج تم نے بھی وہی وار کیا جو تمہارے باپ نے کیا تھا۔ چھرا دل پر نہیں، میری روح پر مارا ہے تم نے عرفات۔ یہ جملہ مانیٹر روم کی خاموش فضا میں گونجنے لگا۔ ذوالکفل کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ سارا بیگ، نیلوفر، وہ بڑبڑایا تھا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ ذوالکفل نے اب فائل بند کی اور آہستہ سے ناول کو سائڈ پر رکھ دیا۔ مانیٹر اسکرین کی نیلی روشنی میں اس کے چہرے کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ صرف ایک قتل نہیں، یہ ایک کہانی ہے، محبت، انتقام اور قربانی کی کہانی۔ اور شاید میں ایک بار پھر سچائی کے بجائے طاقت کے ہاتھوں کھیلنے لگا ہوں۔ اس ناول کو دراز میں رکھا اور شانے اچکاتے ہوئے کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ روشنی کی ایک تیز کرن ذوالکفل کے چہرے پر پڑی، اور اس لمحے اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، تلاش کی، تدارک کی، اور شاید کفارے کی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے اس ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔